بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، جو آج آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جو لیڈی رپورٹر جو وہاں پہ صدف ہیں، جو کنٹینر کے ساتھ میں آگے جام بحق ہوئی تھی، تو ان کے ورثہ کو خان صاحب نے بلایا اور ان کو مالی مدد کی، اور اس کے علاوہ بھی جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ تو مگر یہ جو ہے، یہ تو جو انہوں نے مدد کی ہے یہ تو چلے کہ حق بنتا تھا، کیونکہ وہ ایک اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی، چینل 5 کی رپورٹر تھی، مگر چینل 5 نے تو ان کو کچھ نہیں کیا، ان کے لیے کسی قسم کا کچھ نہیں کیا۔ جو بھی کیا باہر سے ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا میڈیا ہاؤسز کو صرف اپنے ہی اشتہارات، اپنے ہی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ ان کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، کسی قسم کا خبروں کی طرف سے، خبریں جو ادارہ ہے اس کی طرف سے اس کو کوئی اعلان نہیں ہوا، کچھ دیا ہو، کوئی 25,000 روپये بھی دیا ہو، کسی قسم کا کوئی سوشل میڈیا پہ اخبارات میں اس کے لیے کوئی مدد کا نہیں کیا گیا، مدد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین، اس صورت میں عمران خان صاحب کی جانب سے، یعنی عمران خان کی اپنی جانب سے 50 لاکھ روپے کا ان کو دیا گیا، 50 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا۔ اس کے بعد حکومت پنجاب کی جانب سے 25 لاکھ کا کہا گیا تھا، مگر 50 لاکھ روپے کا چیک ان کو دیا گیا۔ اور عمران ریاض خان جو ہمارے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور اگریسو جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بہادر ہیں، ہر موقع پہ انہوں نے اپنی صحافت کو سچائی سے دیا اور عوام کو آگاہ کیا، سچائی سے آگاہ کیا، کوئی ایسی نہیں کیا، نہ کوئی گمراہ والی رپورٹنگ انہوں نے کبھی کی ہے کہ کسی کو گمراہ کیا جائے، ہمیشہ سچ پہ اور حقیقت پہ مبنی انہوں نے رپورٹنگ کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی جانب سے نقد 10 لاکھ روپیہ صدف نعیم جو ہیں ان کے والد کو دیا، ان کے ورثہ کو دیا، اور شہباز شریف کی جانب سے اعلان ہوا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، مگر انہوں نے کوئی صرف اعلان ہی ہوا ہے، کوئی نہ تو چیک دیا گیا، نہ ان کو کوئی پیسہ دیا گیا، صرف اعلان کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، جو کہ شہباز شریف کا پرانا وتیرہ ہے۔ جب وہ سی ایم تھے اس وقت بھی یہی تھے کہ اس کو 10 لاکھ دے دے، اس کو 20 لاکھ کا اناؤنس کر دیا، 30 لاکھ کا اناؤنس کر دیا، تو ملتا کسی کو کچھ نہیں تھا۔ اگر کوئی چیک مل بھی جاتا تھا وہ کیش نہیں ہوتا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو انہوں نے حرکتیں پکڑی ہوئی ہیں، مگر ان کے جو لینے والے تھے، غالب والد آئے تھے لینے کے لیے، عمران خان صاحب چیک لینے آئے تھے جب وہ چیک لینے آئے تھے تو انہوں نے سلام لیتے ہوئے چیک ان کے ہاتھ میں تھمایا، اتنا بھی کہ میڈیا کو بھی نہیں پتہ چل سکا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ان کی مدد کی ہے۔ یہ ہوتی ہے مدد کرنا، بجائے کہ آپ جا کے اعلان کرو، اخبارات میں اعلان کرو، ٹی وی چینلز میں اناؤنس کرو، پھر سوشل میڈیا پہ چلا دو تو دو بھی کچھ نہ، اور اناؤنس بھی کروا دو کہ شہباز شریف نے 50 لاکھ روپے، حکومت پاکستان نے 50 لاکھ روپے اعلان کیا، 25 لاکھ کا اعلان کیا، جتنا بھی اعلان کیا تو اعلان ہی ہوتے ہیں، ان کا ہوتا کچھ نہیں ہے، اعلان خالی ہوتے ہیں، اعلان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا انہیں۔ وہ صرف شہرت حاصل کرتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کر دیا، وزیر اعظم کو تو آج تک یہ شہرت ہی حاصل کرتے ہیں، ان کو ملا، انہوں نے یا تو ملک کو لوٹا ہے، پیسہ جھپٹا ہے، کھایا پیا ہے، زمینوں پہ قبضے کروائے ہیں، قتل و غارت کروائی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ملکی مفاد کے لیے انہوں نے کبھی نہ پہلے کام کیا نہ اب کام کیا، جہاں بھی کام کیا ہے انہوں نے کمیشن کے لیے کام کیا، اپنی کمیشن کے بیکس کے لیے کام کیا ہے۔ اور خان صاحب نے جب پیسہ 50 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے تو انہوں نے کسی میڈیا والے کو نہیں بتایا کہ میں ان کو چیک کے لیے بلایا، خیریہ عافیت پوچھی، اس کے بعد سلام کے بہانے میں سلام لیتے ہوئے 50 لاکھ روپے چیک ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان کو اس وقت پتہ چلا جب وہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور میڈیا کو بھی نہیں پتہ چلنا دیا۔ پھر میڈیا کو بتایا ان لوگوں نے کہ خان صاحب نے 50 لاکھ روپے چیک دیا، مگر میڈیا کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا۔ تو ناظرین، سیاستدان اور لیڈر میں انہی چیزوں کی جو ہے تضاد ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ پبلسٹی چاہتا ہے، لیڈر جو ہے وہ پبلسٹی نہیں چاہتا، وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، اور اللہ کی جانب سے اس کو لیڈرشپ کی وہ جو اس کو شہرت دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے۔
تو اللہ تعالی ذات اپنے عزت دیتا ہے، اپنے جیسے بھی وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ جو ایک تھا میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ تو ناظرین دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جب عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے تو ان لوگوں کا خیال تھا، حکومت پاکستان کا، امپورٹڈ حکومت کا اور ان کے ہینڈلر اور سہولتکاروں کا، کہ عمران خان اب شوق خانہ میں جا کے بیٹھ جائے گا یا ہاسپٹل میں اس کے بارے میں ڈر جائے گا۔ تو یہ جو دے رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا کہ مجھے گولی بھی لگ جائے گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو اب یہ گولی لگ گئی ہے تو اب یہ نہیں آئے گا۔ مگر خان صاحب نے منگل کو اعلان کر دیا ہے لانگ مارچ کا کہ اسد عمر اور شام قریشی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے زیر قیادت جو ہے یہ وزیر آباد سے نکلے گا۔ آج صبح نکل جائے گا، شاید نکل چکا ہوگا، اس وقت جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت نکل چکا ہوگا تو لانگ مارچ کے لیے۔ اور منگل کو، اگلے منگل کو خان صاحب پنڈی میں قیادت کریں گے، جا کے ان کی اپنے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے، وہاں قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ فی الحال لانگ مارچ کو کہا ہے کہ آپ جو ہے پنڈی پہنچے، میں پنڈی آپ سے ملتا ہوں تو خود میں قیادت کروں گا، جبکہ ڈاکٹرز نے ان کو 20 سے 25 مہینہ کی کہا ہے کہ مہینے تک آپ نہ ہلیں بیڈ سے، کیونکہ ٹانگ میں بھی جو گولی لگی ہے تو وہ ہڈی میں جا کے لگی ہے۔ مگر بڑی مشکل سے ان کو ٹھہرایا گیا اور وہاں پہ انضمام پر بھیجا گیا، میڈیکل بورڈ نے کل ان کو وہاں سے ڈسچارج کیا۔ تو ناظرین یہ جو معاملات ہیں یہ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ اور کل جب وہ میٹنگ سی، کل میٹنگ بھی ہوئی ہے شوکت خانہ میں سینئر رہنماؤں کی، اور کابیاں ان کی شوکت خانہ میں سینئر اپنا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، سینئر رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی قیادت عمران خان نے خود کی ہے، سربراہی کی ہے اس کی۔ تو اعتزاز اسد صاحب جو ہیں ان کی ہمیشہ ان کی وہ قدر کی ہے انہوں نے، تو کل وہاں پہ ملے ہیں، شوکت خانہ میں ملے ہیں، ان کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ مگر بعض ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں، بعض جو صحافی حضرات کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا ہے اس میں، اجلاس میں ہونے والے اجلاس میں، پی ٹی آئی کا ہونے والا اجلاس تھا اس میں انہوں نے حصہ بھی لیا ہے۔ بہرحال اعتزاز اسد صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا وہاں پر، تو اب کیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں دونوں خبریں چل رہی ہیں، عیادت کے لیے بھی اور انہوں نے اجلاس میں شرکت بھی کی ہے۔ تو ناظرین یہ جو اگر چلے وہ اجلاس میں شرکت بھی کی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اجلاس میں شرکت کی ہے تو کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے، ان کا جمہوری حق ہے وہ جہاں بھی چاہیں، کیونکہ پارٹی کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، پارٹی پیپلز پارٹی سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس دن بھی انہوں نے اپنا فرمایا تھا، انہوں نے اپنا انٹرویو میں ایک میں کہ پیپلز پارٹی میری فیملی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میری فیملی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر جو ہے میرا جمہوری حق ہے، میں جہاں بھی جس کے لیے بات کو جو سچ بات کرے اس کی آواز بلند کرنا میری پہ پابندی نہیں ہے کسی قسم کی بھی، کہ مجھے پابند کر دیا جائے گا کہ اس کے لیے بات نہیں کرو، حق بات میں سب کے لیے کروں گا، کوئی بھی بولے گا اس کے ساتھ دوں گا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل ہمارا سبسکرائب کریں، شکریہ۔